السلام علیکم حاضرین و ناظرین۔ اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کہ عورت کیا ہے تو اس کے بہت سے جوابات ہیں، جیسے ماں، بہن، بیٹی، بیوی، یا پھر دھوکہ، فریب اور فتنہ۔ آپ کا جواب جو بھی ہو، لیکن عورت مرد کا اور اس معاشرے کا ایک لازمی حصہ ہے جس کو کبھی بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بہرحال، آج سے ہم 9 ایسی خواتین کا ذکر، ان کی زندگی اور ان کے انجام کے بارے میں جاننے کا سلسلہ شروع کریں گے جنہوں نے جاسوسی کی دنیا میں اپنا نام پیدا کیا۔ آئیے تو شروع کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے ماتا ہری، جس کا اصل نام مارگریتا تھا، جس کو مارگریٹ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ ایک ڈچ ڈانسر تھی۔ اسٹیج پر یہ ماتا ہری کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کی تاریخ پیدائش 7 اگست 1876 ہے۔ جنگ عظیم اول میں اس نے فرانس کی جاسوسی کی تھی۔ ستارے جگمگاتے ہیں، مان پڑ جاتے ہیں، جو ٹوٹ کر فضا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو جاتے ہیں۔ ماتا ہری بھی ایک ایسا ہی ستارہ تھی جو ڈوب کر کبھی نہ ابھرا۔ جاسوسی کی دنیا میں ایسے بد نصیب ستاروں کی کمی نہیں۔ زمانہ کبھی ایسی عورتوں کے وجود سے خالی نہیں رہا جو انہی کو فریب حسن دیتی ہیں، انہی کے سفلی جذبات کی آبیاری کرتی ہیں جو ان کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔ کام جان جوکھوں کا ہی صحیح، لیکن جاسوس عورتوں کا یہی فرض ہے۔ وہ 20ویں صدی کی نامور ترین جاسوسہ تھی۔ یہ اور بات ہے کہ جاسوسی کی تاریخ میں کوئی اور ایسی ہستی نہیں ملتی جس نے بہت تھوڑا کام کر کے بے پناہ شہرت حاصل کر لی ہو اور قید زمان کی حدود کو توڑ کر حال و ماضی پر چھا گئی ہو۔ ایک بات اس کے بارے میں بڑے یقین سے کہی جا سکتی ہے، اس نے آگ کا کھیل کھیلا اور نادانی کی۔ اس کی زندگی کا آغاز بالکل معمولی انداز میں ہوا۔ 1876 کی ایک صبح وہ ہالینڈ کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئی۔ اس کی پیدائش پر نہ کوئی ہنگامہ ہوا اور نہ کوئی ہلچل۔ اوس درجے کے گھروں میں لڑکی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا بھی نہیں جاتا۔ ماں باپ نے مارگریتا ذیل نام رکھا۔ جب ذرا سیانی ہوئی تو کنونٹ اسکول میں داخلہ کروا دیا گیا تاکہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو جائے۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ کنونٹ تو کیا، بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں بھی وہ ذہانت اور سوجھ بوجھ نہیں ملتی جس نے ماتا ہری کو مکار، رقاصہ اور خطرناک جاسوسہ بنا دیا۔ ماں باپ کا خیال تھا کہ وہ واجبی سی تعلیم پائے گی، جوان ہوگی، بیاہ کرے گی اور شریف زادیوں کی طرح گھریلو زندگی اختیار کر لے گی۔ ان بیچاروں نے اپنی بساط کے مطابق خواب بھی دیکھے تھے، لیکن ماتا ہری نے ان کے سارے خوابوں کو جھٹلا دیا، تمام اندازے غلط کر دکھائے۔ اس نے جھونپڑے میں رہ کر تصورات کے محل بنا ڈالے۔ کنونٹ میں اس نے ناچنا سیکھا اور پھر تمام عمر ناچتی ہی رہی۔ اس عمر کو پہنچی جب سینے کے حفاظتی بند ٹوٹ جاتے ہیں اور دوشیزگی کا پیمانہ مستی سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اسے میکلوڈ سے بیاہ دیا گیا۔ ادھیڑ عمر کا یہ فوجی افسر ہالینڈ کی ایک نو آبادی میں متعین تھا۔ متین طبیعت کا آدمی تھا اور ماتا ہری کی شوخی کتاب لانے کا اہل نہ تھا۔ وہ ایک کنویں کی تہ کا پانی تھی، ایک بیقرار سمندر کا طوفان، اور میکلوڈ کے گھر کی چار دیواری میں اتنی سخت نہ تھی کہ آسمان کی خبر لینے والے بگولوں کو سماج کے بندھنوں کا پابند رکھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گھر کی دیواروں میں دراڑیں پڑنے لگیں، مگر اسی اثنا میں ماتا ہری کے ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوا۔ ان کی پیدائش پر بھی گھر کا ماحول خوشگوار نہ ہوا، تلخی بڑھتی ہی رہی۔ میکلوڈ کرتا رہا۔ وہ جوان بیوی کو سمجھاتا بجھاتا، لیکن عمر اور طبیعت کے تفاوت سے بات نہ بنی۔ پھر ایک ہولناک واقعہ رونما ہوا۔ کسی سفاک نے ماتا ہری کے بیٹے کو مار ڈالا۔ اس پر وہ غیظ و غضب میں دیوانی ہو گئی۔ اس نے اپنی جرأت و دلیری کا مظاہرہ کیا اور قاتل کو نہایت بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد وہ کبھی قانون کو ہاتھ میں لینے سے نہ گھبرائی۔ قانون کو ایک ناتواں رشتہ سمجھتی رہی۔ وہ پرلے درجے کی رنگین مزاج تھی۔ اس کی لڑکی کا حشر بھی کچھ اچھا نہ ہوا، اسے بھی کسی نے مار دیا۔ یہ تھی سزا گھریلو زندگی کی بے حرمتی کی۔ ماتا ہری بیک وقت چالاک بھی تھی اور مسکین بھی، بالکل بلی کی خاصیت رکھتی تھی۔ میکلوڈ اس بلی سے سخت پریشان تھا۔ وہ اگرچہ ایک سنگ دل فوجی تھا، لیکن ماتا ہری اس سے بھی بڑھ کر سنگ دل تھی۔ مگر میکلوڈ کی مجبوری یہ آ پڑی کہ وہ حسین اور کم سن بیوی کو بہت چاہتا تھا۔ فوج کے سپاہیوں کے درمیان وہ ایک جابر افسر تھا، لیکن گھر آ کر بے حد ملائم اور نرم ہو جاتا۔ بیوی کا پھول سا مکڑا دیکھ کر کھل اٹھتا اور اکثر اس سے کہتا، جانے من، میں نے اس گھر میں بڑی نازک تمنائیں بسائی ہیں، خدارا اسے برباد نہ کرو، یہ تو میرا اور تمہارا دونوں کا گھر ہے۔ ماتا ہری سر جھٹک کر کہکا لگاتی، پھر ایک قیامت خیز انگڑائی لیتی جو میکلوڈ کے توانا بازوؤں کو جھنجھوڑ کر آسمان کی سمت نکل جاتی۔ میکلوڈ کو اس کی جس قدر فکر رہتی، ماتا ہری اس سے اس قدر بے پرواہی کرتی۔ نتیجے میں گھر جہنم بن گیا، شادی کے بیل منڈے نہ چڑھی اور طلاق ہو گئی۔
وہ گھر سے نکلی تو پھر کوئی زنجیر اسے نہ باندھ سکی۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ اس کی خواہشات کی فہرست لمبی ہوتی گئی۔ دولت حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، اور یہی بات اسے جاسوسی کی دنیا میں لے آئی۔ لیکن وہ اتنی محتاط نہ تھی جتنا کہ ایک جاسوس کو ہونا چاہیے۔ اس سے غلطی تب ہوئی جب وہ فرانس اور جرمنی دونوں کی جاسوس بن گئی۔ زیادہ دولت کی لالچ نے اس کی زندگی کم کر دی۔ وہ جب مقتل میں پہنچی تو قطعاً بد دل نہ تھی۔ ابھی اس میں زندگی کی لو بڑھ رہی تھی۔ اب اس کو اشاق نے یقین دلایا کہ آخری لمحے بھی کوئی معجزہ رونما ہو سکتا ہے اور وہ بچ سکتی ہے۔ آخر اسے مقتل کے خرابے میں پیٹ سے باندھ دیا گیا، نشانہ باندھا گیا۔ نگران افسر نے ننگی تلوار ہلائی، گولیاں چلیں، اور معطر شعلہ جو ہزاروں کی آرزوؤں میں ہلچل مچاتا رہا تھا، ہمیشہ کے لیے سرد ہو گیا۔ ایک خوبصورت گل اندام عورت خوشنما لباس میں خون کا غسل کر رہی تھی اور مقتل کو انتہائی وحشتناک بنا رہی تھی۔ اس نے شاید ہی کبھی اتنی بھیانک شکل اختیار کی ہو۔ قید کی زندگی نے اس کی ساری دل فریبی اور تمام آب و تاب چھین لی تھی۔ مرنے سے ایک روز پہلے جو تصویریں کھینچی گئی تھیں، ان میں وہ ادھیڑ عمر کی ایک سیدھی سادی اور غیر دلکش عورت معلوم ہوتی تھی۔ 13 اکتوبر 1917 کی صبح کو زندگی کی آخری کرن چمکی، اور سورج پھر کبھی اس کے لیے طلوع نہ ہوا، پھول اس کے لیے پھر کبھی نہ مہکے۔ جس روز گولیوں کا نشانہ بنی تھی، اس کے بعد سے اس کی زندگی کے واقعات افواہوں اور داستانوں میں بدل گئے، اور آج بھی وہ ماضی کے افق پر حسن و شہرت کا تاج پہنے ہوئے رقص کرتی دکھائی دیتی ہے۔